هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جی، آپ کا سوال سر یہ ہے کہ کسی کی دوست کا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ رہتی ہیں کہ جہاں ان کے گھر میں اس کا خامد کے ساتھ اس کا ایک دیور بھی رہتا ہے، یعنی اس عورت کا دیور بھی رہتا ہے، تو کیا وہ اپنے خامد کو کہہ سکتی ہیں کہ وہ اس کو کہیں اور رکھیں یا یہ کریں؟ دیکھیں، اگر وہ ان میرڈ ہے یا میرڈ ہوتا جیسے بھی ہے، تو اس کا اگر وہ ظاہر ہے کہ بالغ ہے، عاقل ہے، تو اس سے جو ہے یہ پردہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ دیور کے ساتھ تو اسلام میں اور زیادہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ اس سے جو ہے وہ بچا جائے، جتنا بھی بچا جا سکتا ہے، تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے اپنے خامد سے کہ مجھے اس دیور کے الگ رکھا جائے یا اس کو الگ رکھا جائے، تو ایسا مطالبہ اس کے لیے کرنا جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید پڑھانے کی کوئی فیس لینا یا کوئی اس طرح لینا تو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس پڑھانے کی بذات خود جو ہے کوئی مزدوری لیتا ہوں، تو ایسا جو ہے وہ تو یقیناً مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ لیکن جب ایک انسان کی ذمہ داری لگ جاتی ہے اور اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان نے نماز جو ہے وہ کسی مسجد میں پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک مسجد میں اس کو نماز پڑھانے کی اس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے، اسے عربی میں جعالہ کہا جاتا ہے۔ جعالہ، یہ اس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے۔ اس صورت میں اگر جو ہے وہ اس کا اپنا کوئی معاوضہ اس ٹائم کا، اس وقت کا، اس ذمہ داری کا اسے دیا جاتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھانا ہے، چاہے وہ کوئی قرآن مجید پڑھانا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس کا جواز موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو روایت بیان فرمائی ہے کہ ایک صحابہ کی جماعت تھی، وہ کسی جگہ پہ گئی اور سفر میں ایک جگہ پہ ٹھہرے، ان سے جو ہے مہمانی کھانا بستی والوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں پہ بستی والوں میں سے ایک ان کے سردار کو کوئی چیز لڑ گئی، انہوں نے اس صحابہ سے آ کے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ انہوں نے جو کہا کہ ہاں، اس کے بدلے میں جو ہے انہوں نے ایک صحابی نے دم کیا اور اس کے بدلے میں 40 بکریاں جو ہیں وہ انہوں نے دی۔ اب صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہو گیا کہ یہ آیا ہمارے لیے چونکہ پڑھے تو وہ قرآن مجید ہے، کیا اس کے بدلے میں 40 بکریاں لینی ہمارے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ ان کو کچھ نہ کیا گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لینا جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی ایک حصہ ان کے اندر شامل کر دو، میرا بھی ایک حصہ ان میں شامل کر دو۔ اور وہیں پہ بخاری شریف میں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلقاً یہ روایت نقل کی ہے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں کہ خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین چیز جس کے اوپر تم نے کوئی مزدوری لی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ حدیث کا اس کا ترجمہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ جتنے بھی دین کے کام ہوتے ہیں، اب اس میں صرف پڑھانا کیا ہے، اس میں نماز جو بھی ہے ذمہ داری، اب یہ جب ہم نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے تھے تو اس میں ایک تیسرا مصرف بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگوں کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی کہ تم نے فلانے قبیلے سے جا کے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لانی ہے، فلانے قبیلے سے اکٹھی، یہ ان کی ڈیوٹی لگائی دی جاتی تھی۔ تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیسرا مصرف زکوٰۃ کا اسے بیان فرما دیا کہ جو لوگ اس کام کے لیے مختص ہوتے ہیں، جن کی جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو پورا کروانا ہوتا ہے، وہ اگر ان کا ایک مصرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ان کی جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چیز جو ہے اس سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی ہے۔ تو اس میں یہ چیز جو ہے
اس کو اس انداز سے جو ہے وہ لینا مقصود ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید یا مسجد میں امام ہے یا کسی مدرسے میں استاد ہے، جو بھی ہے، اب مدرسے میں استاد ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھا سکتا ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی لگائے گی وہاں پڑھانا ہے، نماز کہیں پڑھا سکتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائے گی وہاں پڑھانا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو عربی میں جعالہ کہا جاتا ہے، یہ جو ہے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک انسان جو ہے اس کے بغیر کر سکتا ہو اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے باقی اسباب ایسے وغیرہ دیے ہوں تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ باقی ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پڑھاتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو واقع ہوئے، ایک واقع میں ایک نے کہا کہ جی میں نے قرآن مجید پڑھایا تھا تو نبی صلی اللہ آگے سے اس نے جو ہے مجھے فلاں تحفہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی۔ دوسرے موقع پہ پوچھا گیا ایک دوسری حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ جائز فرمایا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو ہے انسان کو یعنی اگر انسان اس سے بچ سکتا ہو یا یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہو تو کہ بذات خود اس نیکی کے بدلے میں وہ لے رہا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ انسان کو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ وہ اپنی جو ذمہ داری، اس کا ٹائم، اس کی فکس ڈیوٹی ہے اس کے بدلے میں لے رہا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اسلامی میں جتنے بھی اس دور میں صدقہ خیرات جمع ہوتے تھے وہ بیت المال میں جمع ہوتے تھے اور بیت المال سے جتنے بھی اسلامی نظام تھے وہ چلتے تھے۔ آہستہ آہستہ امت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ میں معافی کر دے کہ اسلام کا ہمارا ایک ایسا موضوع بن گیا کہ جس میں جو ہے سوائے اس کے کہ کوئی انسان یہ چیزیں لے کر جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائے تو تب اس کا جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں یہ جو ہے مطلب بالکل ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ ناجائز کر دینا یا منع کر دینا واللہ عالم اس کی جو ہے وہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے میں نے بتایا ہے جو حدیثیں اور خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کہ خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہتر ہے اجر، سب سے بہتر مزدوری جس پہ تم نے لی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ حدیث بھی امام بخاری نے معلقاً اس کو روایت کیا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اور تیسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جو کچھ مخصوص ایام کو روکنے کے لیے کچھ خواتین جو ٹیبلٹ یوز کر لیتی ہیں حج کے دنوں میں تو کیا رمضان میں بھی ان کو یوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں واللہ عالم بہتر یہ ہے کہ فطرت کو فطرت پہ رہنے دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا، جب ایک رخصت دے دی ہے کہ عورت کے اگر مخصوص ایام کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں تو رمضان کے بعد رکھ لی جائے۔ اب اس کی جگہ پہ جو ہے اس طرح کر کے مشقت میں ڈالنا واللہ عالم یہ بہتر نہیں ہے۔ جزاک اللہ احسن۔ جی ایک یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر قبر کے لوگ نہیں سنتے ہیں تو ہم قبروں میں جا کے یہ کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تک سلامتی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قبریں والے سنتے ہیں تو پھر اس میں اچھے برے تو سب ہوتے ہیں، تو پھر برے بھی سنتے ہیں اچھے بھی سنتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ اس میں تو نیک اور بد سارے ہوتے ہیں تو اس میں تو پھر سارے ہی سن رہے ہوتے ہیں، تو پھر سننا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی فضیلت تو نہ ہوئی، پھر سننا تو کوئی بہت بڑا مقام یا مرتبہ تو نہ ہوا، تو پھر تو وہ تو عام بات ہے۔ اگر اس میں سنتے اس بات سے لینا ہے کہ وہ سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں انک لا تسمع الموتى انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، اور یہ بھی ہے وما ان سورۃ فاطر میں وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی ایک اٹل فیصلہ ہے، آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ اب اس میں سے استثناء ہم صرف وہ چیزیں نکالیں گے جو احادیث میں خود ثابت ہیں۔ مثلا جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، وہ صرف آہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آہٹ سنتا ہے تو باتیں بھی سنتا ہوگا، باتیں سنتا ہوگا تو پھر دعائیں بھی سنتا ہوگا، دعائیں سنتا ہوگا تو پھر آگے سفارشیں بھی کرتا ہوگا۔ یہ نئی چیزیں ہیں، صرف آہٹ سنتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کی نفی آ گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو اس میں کفار مارے گئے تھے ان کو ایک کنویں میں ایک گڑھے میں پھینک کے ان کو مخاطب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس وقت یعنی جس وقت مخاطب کیا جا رہا تھا
اس وقت جو ہے وہ سن رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کہا تھا کہ ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ہم نے پورے پائے، تمہارے ساتھ جو تمہارے خداؤں نے وعدے کیے تھے کیا وہ تم نے انہیں پایا؟ کیا تم نے انہیں سچ پایا؟ یہ کلام مردے سن رہے تھے، یہ احادیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا ایک عام اصول ہے کہ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یا یہ ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی پہنچائے، اللہ تعالیٰ جو ہے تم پہ سلامتی کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی کریں۔ خطاب کا مطلب لازمی نہیں ہوتا کہ آگے والا سن رہا ہو، لازم نہیں ہوتا کہ جب کسی کو آپ یا اہل کہیں تو وہ لازمی سن ہی رہا ہوتا ہے۔ یہ عربی کے اندر جو ہے معروف ہے کہ جس کو خطاب کیا جاتا ہے، اب قرآن مجید نے فرعون کو خطاب کیا ہے، جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، بہتوں کو، تو اس میں لازمی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے کہ آگے والا جو ہے وہ سن رہا ہو، اس طرح سن رہا ہو، یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ تو سر آپ کا سوال جو یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک کوئی بچی ہے، مسلمان ہے، اور کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے والدین وہاں اسے اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس کے والد خاص طور پہ نہیں دے رہے ہیں، تو اور وہ جہاں کرنا چاہتی ہے وہ بھی کوئی نیک مسلمان ہے، تو اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے، لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح عورت کا بغیر اس کے ولی یعنی اس کے سرپرست کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جس عورت نے بھی بغیر ولی کے کوئی شادی کر لی، نکاح کر لیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے یہ سند جو ہے وہ ثابت ہے، یہ حدیث۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلا تو یہ اصول بنا لیں کہ عورت، بچی یا عورت جو بھی ہے، بالغ، عاقل، سمجھدار جو بھی ہے، وہ ولی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ زبردستی نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لڑکی سے اجازت لو، المرأة تستأذن یعنی البکر تستأذن واذنها صماتها، ہر عورت سے اجازت لی جائے گی جہاں اس کی شادی کرنی ہے۔ اگر کنواری ہے تو وہ خاموش ہو جائے تو وہ اجازت سمجھی جائے گی، لیکن جب واضح انکار کر دے تو یہ تو الٹ ہے۔ اور اگر کوئی بیوہ ہے تو تب بھی جب تک وہ بول کے نہ کہے کہ میں وہاں پہ راضی ہوں، تب اس کا نکاح وہاں پہ اس کے بغیر ولی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کتاب النکاح میں امام نسائی اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ ایک عورت کا، ایک لڑکی کا اس کے والد نے زبردستی ایک جگہ پہ نکاح کر دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمانے لگی کہ میرے والد نے میرا فلاں جگہ پہ زبردستی نکاح کر دیا ہے، وَأَنَا كَارِهَةٌ لَهُ، اور میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، میں اس نکاح پہ نہیں کہنا چاہتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ اب اگر تو اس نکاح کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو یہ نافذ ہو جائے گا، اور اگر تو اس کو توڑنا چاہتی ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو اب نافذ کرنا چاہتی ہوں، میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اسلام نے عورت کو بھی کوئی حق دیا ہے یا نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے اس معاملے کو نافذ کر دیتی ہوں، بس میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اسلام نے کوئی عورت کو حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ یہ روایت امام نسائی رحمہ اللہ نے اس ولی کے باب میں، نسائی میں یہ روایت صحیح سند سے موجود ہے۔ اب دیکھیں اسلام کے دونوں حکم، ایک طرف یہ ہے
کہ ولی کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی. دوسرا یہ ہے کہ ولی کو اجازت نہیں ہے کہ زبردستی کر سکے. لازمی جو ہے وہ اسے اپنی بچی یا عورت یا جو بھی ہے لڑکی ہے اس کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. یہ دونوں جگہیں اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ. اب میں ایک تیسری بات کی طرف آتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، دیکھیں والدین نے ایک بچی کو بچپن سے دودھ پلایا ہے. اگر میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک بچے کو یا بچی کو اگر ماں جو ہے وہ بچہ پیشاب بھی کر لیتا ہے اور کوئی اور جگہ نہیں ہے تو اس کو خشک جگہ پہ ڈال کے خود گیلی جگہ پہ بھی لیٹ جاتی ہے کہ اس طرح کر کے اس بچے کو یا بچی کو پال کے بڑا کیا ہوتا ہے. جب آ کے والدین اس سے کوئی توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ بچی یا بچہ جو ہے ہماری عزت کا، ہماری جو ہے وہ کسی چیز کا بھی ایک خیال کرے گا، جس چیز کو ہم والدین کی اطاعت کہتے ہیں، قربانی اس چیز کا نام ہے، قربانی اس چیز کا نام ہے. دیکھیں اگر والدین کہیں کہ جی میں نماز پڑھو، یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے. والدین کہیں برائی سے بچو، یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے. والدین کہیں اچھا بولو، یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے. آخر وہ کون سا والدین کا حکم ہے جس کو اسلام نے کہا ہے کہ والدین کی ہر صورت میں اف بھی نہیں کہنا ہے؟ وہ کون سے احکامات ہیں والدین کے؟ وہ یہی ہیں کہ اسلام میں جائز ناجائز دونوں طرح ہیں، یعنی اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، لیکن ایک طرف والد کا حکم موجود ہے. شرعی لحاظ سے اس عورت کو حق ضرور حاصل ہے، فتوے کے اعتبار سے حق ضرور حاصل ہے، لیکن قربانی اس میں ہے، مرتبہ اس میں ہے کہ وہ اس لڑکے یا لڑکی کے لیے مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ ان کو مقام دے، ان کو احترام دے اور ان کا کہنا مان لے، اور یہی سمجھے کہ میں نے اپنے والدین کی جو بر الوالدین ہے اس احسان کو پورا کیا ہے. اور جب اس چیز کو لے کر جو ہے جب پورا کیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اجر، ثواب، ایک مرتبہ، ایک مقام وہ ضرور ملے گا. لیکن اگر جس چیز کا ہم فتویٰ کہتے ہیں یا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک حد بندی ہے، وہ چلو یہاں تک ہے، وہ چلو یہاں تک ہو سکتی ہے کہ اسے جو ہے عورت کو حق حاصل ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اور ولی اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مشورے کے بغیر آگے نہیں کر سکتا. ہاں اب یہاں پہ وہ بات آ جاتی کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اب ایک ایسی نوبت آ گئی ہے، ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ عورت وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی ہے اور ولی اس کے بغیر اس کی زبردستی کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پھر وہ جو ولی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ولی رشد نہیں رہا، یعنی یہ ولی وہ نہیں رہا جو اس بچی کا، اس کا پوری طرح خیر خواہ ہو. تو ایسی صورت میں پھر جب معاملہ گھیر ہو کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے باپ کی، لیکن وہ ولایت ماں کی طرف یا ماموں کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ ان رشتوں کی طرف جاتی ہے جو باپ کی طرف سے ہیں. باپ نہیں ہے تو دادا بن جائے، دادا نہیں ہے تو کوئی چاچا تایا بن جائے. جب یہ کچھ بھی نہ ہو سکتا ہو تو کوئی بھائی جو سمجھدار ہو، جو عقل مند ہو، جو دانا ہو وہ بن سکتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں سب رشتے بن سکتے ہیں جب یہ گارنٹی دے دیں کہ واقعتاً اس والد جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے اور بیٹی جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنا چاہتی. واقعتاً جب اس نوبت میں آ جائیں، کچھ عقل مند دانا یہ کہہ دیں کہ یہ باپ جو ہے صرف اور صرف اپنی انانیت بنا کے بیٹھا ہے، ماں بھی راضی ہیں، بھائی بھی راضی ہیں، سب لوگ ہیں، اور باپ کوئی ایسے مسائل میں آ کے الجھ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ باپ کی بجائے جو باپ کی طرف سے رشتے دار ہیں ان کو ولایت کا حق تو ہے، لیکن وہ جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں اولاد جو ہے وہ ہمیشہ باپ کی ہوتی ہے.
ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اولاد کے اوپر ان کا وہ حق اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے. تو واللہ عالم یہ ذرا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ ذرا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اب وہ ولایت میں اس طرف سے کوئی بڑے ہوں تو بن سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ فیصلہ دیں کہ باپ کی ولایت واقعتاً ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کا میں نے بتایا ہے کہ جو ایک مرتبہ، جو ایک والدین کا احسان ہے، ایک والدین نے جو پالا ہے، جنہوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان کے مراتب کیا ہیں، یہ جو ہے ضرور کبھی نہ بھولیے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا.